الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ گزشتہ آیات میں اللہ نے ایک محبت بھرا شکوہ انسان سے کیا تھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کے باوجود تجھے کیا ہوا ہے کہ تو اللہ کی پیدا کرنے والے کی طرف سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ عقل کا، انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ محسن کے احسانات پر شکر ادا کیا جاتا، اطاعت کا طریقہ اور اطاعت کا راستہ اختیار کیا جاتا، لیکن اللہ نے آج کی آیت میں فرمایا کلا بل تکذبون بالدین۔ بعض انسان ایسا ناشکرا ہے کہ وہ اپنے مالک و خالق کو بھولا ہوا ہے، ایسے ہی ناشکر انسان کو ان آیات میں اللہ نے مخاطب فرمایا اور فرمایا اے بنی آدم، تم یوم آخرت یعنی آخرت کے دن اور اس کے سزا اور جزا کا انکار کر رہے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ شہوتوں میں ڈوب کر جس طرح ہم چاہیں مزے اڑا لیں، بس یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، نہ مر کر جینا ہے نہ جی کر حساب و کتاب دینا ہے۔ اس دھوکے کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہو۔ یاد رکھو، غفلت سے باہر آؤ، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارا ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے، محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چاہو دنیا میں کرتے گزرو، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی باز پرس۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہے، زندگی میری ہے، اولاد میری ہے، کچھ نہیں، اللہ کی عطا ہے، اور تم اپنی اللہ کی عطا کردہ انعامات میں جو بھی تصرف کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، ان علیکم لحافظین، ریکارڈ کرنے والے، محفوظ کرنے والے اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ کرامن کاتبین، یاد رکھو وہ بڑے معزز ہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے، اور اللہ کے نزدیک مقام کسی غیرے کو نہیں مل جایا کرتا۔ جو اپنے اوصاف کے اعتبار سے بلند ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، ایسے ہی فرشتوں کو یا ایسے ہی نیک لوگوں کا اعزاز ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں فرشتوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ تمہارے اعمال وہ فرشتے یا اللہ ان کے ذریعے سے محفوظ کرا رہے ہیں جو بڑے معتبر ہیں۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ گھٹا بڑھا دیں، یا تم کرو کچھ لکھیں کچھ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا اعتبار بہت ہے، عزت والے ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں،
نہ اپنی طرف سے بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے ہیں، بلکہ جو کرتا ہے انسان اس کو لکھتے ہیں اور ان سے کوئی عمل چھوٹتا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یعلمون ما تفعلون، سب افعال کو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ یاد رکھو نیک لوگ، اپنی زندگی کا حساب دینے والے لوگ، یہ نیک لوگ ہیں، یہ لوگ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ ابرار نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے، یہ بہشتوں میں ہوں گے، اور نافرمان منمانی زندگی گزارنے والے جن کو اپنی زندگی سے ہی محبت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ، ایسے لوگوں کا یعنی فجار کا ٹھکانہ یہ آخرت میں جہنم میں ہونے والا ہے۔ اب فجار کس کو کہا جاتا ہے؟ فجار کہا جاتا ہے یا تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ نیک اعمال تو کرنے والے ہیں لیکن ایمان جو بنیاد ہے، اگر وہ ایمان بنیاد نہیں ہے تو نیک عمل کے باوجود بھی آدمی فجار میں شمار ہوگا، اس لیے کہ سب سے بڑا احسان ہماری ذات پر اگر کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ پورا بدن اللہ نے بے مانگے ایسا بہترین عطا فرما دیا، اور ذرا احسان نہیں جتلایا بلکہ فرمایا کہ دیکھو اس مشین کو جو اللہ نے اس بدن کی شکل میں تمہیں دیا ہے، صرف اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے خالق کی عبادت کرو، اور عبادت کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو قبول کیا جائے۔ اگر ایمان ہے تو تمام اعمال جو نیک کر رہا ہے اس کا اعتبار، اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو چاہے کتنے سے بڑا نیک عمل کر لیا جائے فاجر میں شمار ہوگا۔ اسی طرح ایمان تو ہے لیکن نیک عمل سے خالی ہے، جتنی برائیاں ہیں وہ پائی جاتی ہیں لیکن ایمان ہے تو یاد رکھیے یہ بھی فاجر میں شمار ہوگا، گو کہ اس کا درجہ ذرا اس بے ایمان والے آدمی سے بڑھا ہوا ہوگا، کیونکہ اگرچہ ایمان ہے لیکن برائیاں ہیں۔ آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ایمان کی وجہ سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ یہاں ایک لفظ آیا ہے فجار، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ فجار اس کو کہا جاتا ہے یا تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے اگرچہ نیک عمل ہے وہ فاجر ہے، اسی طرح وہ ایمان والا آدمی اس کو بھی فاجر کہا جاتا ہے جو ایمان کے باوجود بے ایمانی والی زندگی گزار رہا ہے، فسق و فجور والی، وہ بھی جہنم میں جائے گا، گو کہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یہاں اللہ نے ایک بات آخر میں یہ بیان فرمائی وما هم عنها بغائبین، کہ جہنم کو دنیا کے تم جیلوں کی طرح، قید خانوں کی طرح نہ سمجھنا کہ دنیا میں جیل خانے میں، قید خانے میں آدمی اگر کہیں بھاگ سکتا ہے، یا دنیا کے قید خانوں کے محافظ کو آدمی رشوت دے کر، حیلہ اور بہانہ کر کر، خوشامد کر کے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی بچ بھی جاتا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، رشوت دینے کی وجہ سے۔ اللہ نے قیامت کے دن کے قید خانے کی صورت بتائی وما هم عنها بغائبین، کوئی اللہ کی نگاہ سے وہاں غائب نہ ہو سکیں گے، یعنی جو ہے وہاں سب کے سب موجود رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا قیامت کے دن کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے وما ادراک ما یوم الدین، کہ اے انسان تجھے کچھ خبر ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا،
ہر نفس کو صرف نفسی نفسی کا پڑا ہوگا، ہر آدمی کو اپنی جان کی حفاظت کی پڑی ہوگی، کوئی کام نہ آئے گا، ہر دوست سے جان چھڑائے گا اور منہ چھپاتے پھرے گا، رشتہ داری کو بھول کر اس کو بھی اپنی جان کا احساس ہوگا۔ اس مضمون پر اللہ نے سورہ انفطار کو مکمل فرمایا ہے۔ اسی سورہ انفطار کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی قیدی اس کی تلاوت کرے تو اللہ پاک اس کی برکت کی وجہ سے قیدی کو رہائی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال آخر کی ان آیات میں اللہ نے نافرمانوں سے شکوہ کیا ہے کہ نافرمانوں، کیا وجہ ہے کہ آخر تم اللہ کو بھولے پڑے ہو؟ اور یاد رکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی زندگی ہے جو کچھ زندگی ہے، تو جان لو کہ اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کو واضح فرمائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم قیامت کو جھٹلاؤ، لیکن تم میں سے بعض جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر کچھ نگراں فرشتے مقرر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب رجسٹر تیار ہو رہے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ بس تیار ہو گئے اور ان کے متعلق باز پرس نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیار کرنے والے فرشتے معزز لکھنے والے ہیں، معتبر ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان سے کچھ چھوٹ جائے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقین رکھو کہ نیک لوگ، ابرار نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ اس میں جزا اور سزا کے دن داخل ہوں گے، یعنی جنتی جنت میں اور نافرمان جہنم میں اس جزا اور سزا کے دن کے بعد داخل کیے جائیں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے، یعنی اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، سب اللہ کی گرفت میں ہوں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تمہیں کیا پتہ کہ جزا اور سزا کا دن کیا چیز ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، ہاں تمہیں کیا پتہ کہ جزا اور سزا کا دن کیا چیز ہے، اتنا یاد رکھو۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اتنی بات یاد رکھو کہ جزا اور سزا کا دن وہ ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن اللہ رب العزت والجلال کے لیے چلے گا۔ سبحان اللہ۔